بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجینئر محمد علی مرزا اپنے ایک لیکچر دیتے ہوئے ایک ویڈیو لیکچر میں ہمیشہ کی طرح اگین سے علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کے بارے میں ایک چیز کوٹ کر رہا ہے کہ آج کے جو علماء کرام ہیں وہ عوام کو روکتے ہیں کہ قرآن خود نہ پڑھو کیونکہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ خیر ایسا علماء کرام کا ہرگز موقف نہیں ہے کہ قرآن خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب یہ الزام لگاتا ہے باقی علماء کرام پہ، اگر یہ احناف پہ لگاتا ہے یا یہ اہل حدیث علماء کرام پہ الزام لگاتا ہے، تو میرا آپ لوگوں سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ لوگ جب ان کی رائے جاننی ہے تو ان سے پوچھیں۔ اب میرا موقف آپ نے جاننا ہے تو میرا موقف میرے سے پوچھیں۔ اگر میرا موقف کوئی تیسرا بندہ بیان کرے گا وہ میرا موقف کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو جس کا موقف ہے آپ اس سے پوچھیں۔ تو یہ تو میں نے ایک آپ کو ضمناً ایک بات عرض کر دی۔ اب یہاں پہ یہ کیسے علماء کرام کا مذاق، ان پہ بہتان لگا رہا ہے کہ علماء کیا کہتے ہیں، یہ آپ خود سن لیں۔ گمراہی میں تھے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان بھی قرآن آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا، پوری دنیا کا امام بنایا، اور معذرت کے ساتھ ہم قرآن آنے کے بعد بھی گمراہی میں ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور قرآن اگر کوئی زیادہ سے زیادہ بھی جرت کرتا ہے پڑھنے کی تو صرف تلاوت کرنے کی۔ ترجمہ اگر بات کی جائے تو علماء خود ہی روک دیتے ہیں کہ کہیں کوئی ترجمہ پڑھے گا تو وہ پھر ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ نہیں قرآن پڑھنا چاہیے، آپ کسی عالم سے پڑھیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام آپ کو کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھیں، کسی عالم سے پڑھیں۔ جب علماء کرام یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن خود نہیں پڑھو، ڈائریکٹ نہیں پڑھو، عالم سے پڑھو، ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ قرآن کے سارے مضامین آپ علماء کرام سے پوچھیں۔ قرآن کے مختلف طرح کے مضامین ہیں۔ قرآن میں عقائد کا ذکر ہے، قرآن میں اس کے علاوہ مسائل کا ذکر ہے، تو اس کے علاوہ قرآن میں نصیحت کا ذکر ہے۔ تو جب آپ قرآن نصیحت کے طور پہ جاننا چاہیں گے، جو نصیحت کے واقعات ہیں، یہ تقریباً 1/3 قرآن ہے نصیحت پہ، تو جب آپ وہ دیکھیں وہ خود بخود سمجھ آ جاتے ہیں، جس کو قرآن نے بھی کہا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دی ہے۔ اسی طرح عقائد بھی آپ کے قرآن سے واضح ہو جائیں گے۔ ہاں کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو آپ کو قرآن سے واضح نہیں ہوتے، علماء کرام ان کے لیے کہتے ہیں کہ آپ علماء کرام سے رجوع کریں، وہاں پہ اپنی عقل نہ لڑائیں۔ جب آپ اپنی عقل وہاں پہ لڑائیں گے قرآن کے مسائلی عنوانات پہ، تو آپ ممکن ہے کہ غلطی کر پائیں، تو اس کے لیے صاحب علم، اہل علم سے رابطہ کریں۔ مگر اب یہاں پہ اس نے یہ چیز تو اخذ کر دی کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ آپ نے خود نہیں پڑھنا۔ لیکن اب دیکھیں، اب ایک حدیث خود بیان کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث بیان کرتا ہے، اور اس میں یہ کیا کہتا ہے یہ سنیں۔ تو سیدنا سالم جو بخاری مسلم میں آتا ہے، 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک ابن مسعود بھی ہیں، ابی ابن کعب بھی ہیں، اور سالم بھی ہیں۔ یہ یعنی ینگ سے نوجوان تھے، ان کے پاس حضرت خالد بن ولید آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قرآن سکھاؤ۔ یار اسلام بڑوں کی اکڑ توڑ اب دیتا یہاں ہے۔ پہ یہ بخاری کی حدیث انجینئر محمد علی مرزا خود لے کے آیا ہے، اور بخاری کی حدیث لے کے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو کہ جب جس نے قرآن سیکھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، وہ 4 صحابہ سے قرآن سیکھے۔ اب حدیث اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 4 سے قرآن سیکھو۔ اب حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا، ان کی زبان عربک، وہ عربک سپیکنگ تھے، عرب کے لوگ تھے، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا۔ کیا ان کو قرآن کا معنی نہیں آتا ہوگا؟ جب وہ قرآن کی عربی پڑھتے ہوں گے مطلب اس کو آ جاتا ہوگا، لیکن مفہوم سمجھنے کے لیے وہ حضرت سالم کے پاس گئے ہیں، تو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی فرمایا قرآن 4 صحابہ سے سیکھو، جو ان میں اہل علم تھے۔ صحابہ میں کیٹیگریز تھی، تو جو قرآن سمجھنے میں جو اہل علم تھے، اللہ کے نبی بھی قرآن سیکھنے کے لیے ریکمینڈ کرے ان سے قرآن سیکھو۔ تو اب آپ دیکھیں یہ کس طرح سے عوام کو لڑا رہا ہے، علماء کرام کے خلاف نفرت عوام کے دل میں ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ اگر نفرت ڈالنے کی بات نہیں ہوتی، اب خود مان رہا ہے، خود اس کا موقف ہے، خود حدیث بھی اس کے سامنے ہے کہ نبی نے بھی فرمایا کہ 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ لیکن جب علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن آپ جو مسائل قرآن میں آپ کو واضح نہیں ہیں وہ آپ علماء کرام سے سمجھ لو، تو اس میں اس کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ علماء کرام کہہ رہے ہیں۔
دوسری چیز یہ کہ مجھے اس چیز پہ حیرت ہوتی ہے، جو لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جو 5 7 8 10 لوگ ہوتے ہیں، جب اس کا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، جب یہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ قرآن خود سیکھو، قرآن کے تراجم موجود ہیں مارکیٹ میں، تو جا کے ترجمہ لے آؤ اور قرآن خود سیکھو، تو لوگوں کو چاہیے فوراً وہاں سے اٹھ جائیں اور اٹھ کے اس کو کہیں یار تو اپنے گھر جا، قرآن بند کر، ہمیں یہ قرآن پکڑا دے، ہم گھر جا خود پڑھ لیں گے۔ جب ہم قرآن خود سمجھ سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں، تو ہمیں تیرے جیسے جاہل بندے سے قرآن سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر یہ تو اس کو عالم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب اس کے جو اپنے لسنر ہیں وہ بھی قرآن اس سے سیکھ رہے ہیں، وہ قرآن خود نہیں پڑھ رہے، لیکن جب موقف یہ دے رہا ہے کہ جو قرآن ہے وہ خود پڑھو، تو لوگوں کو خود پڑھا بھی رہا ہے۔ تو یہ دوہری پالیسی یہ نہیں چلنے والی۔ اب آپ ایک موقع پہ رہیں، یا تو کہیں کہ قرآن سارے کا سارا ہر چیز گھر میں بیٹھ کے خود پڑھو، درس قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا پھر عوام کو کہو کہ جو آپ قرآن خود پڑھتے ہیں وہ سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، جو نہیں سمجھ آتا وہ آپ علماء کرام سے رجوع کر لیں۔ اگر نہیں، اس نے علماء کرام سے عوام کو دور کرنا ہے اور اپنے نزدیک کرنا ہے، وہ مگر یہ تو ایک عام ذی شعور جس کے بعد تھوڑی سی عقل ہے، اس کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر قرآن ہم نے خود ہی سارے کا سارا A to Z پڑھ لینا ہے، خود سمجھ لینا ہے، پھر ہمیں انجینئر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اگر قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہم خود گھر بیٹھ کے ہر چیز سمجھ سکتے ہیں، تو پھر ہمیں انجینئر جیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یا بھی آپ ایڈمٹ کرو کہ جو قرآن کے مضامین آپ کو عام حالات میں سمجھ نہیں آتے، تو اس کے لیے آپ کسی عالم سے مفہوم میں یا اسے ڈسکس کر لیں گے، اسے سمجھ لیں گے، اس میں کوئی آپ کی شان میں گستاخی یا کمی تھوڑی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی ایک بات رکھ دی ہے، اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اس کا دجل کیسا ہے، یا آپ نے علماء کرام کی بات مانی ہے، اس کی بات ماننی ہے، ان علماء کرام کی بات ماننی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ خود پڑھو، جو سمجھ نہیں آتی وہ آپ علماء کرام سے پوچھ لو، جائے اس کی کہ قرآن خود پڑھو یا نہیں سمجھ سی میرے سے پوچھو۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ جزاک اللہ۔